میرے دوستوں، دنیا میں فعال یعنی بدشگونی نکالنے کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ کوئی کتاب کے ذریعے سے فعال نکالتا ہے تو کوئی طوطے کے ذریعے سے نکالتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دور جاہلیت میں بھی فعال نکالنے کے عجیب طریقے موجود تھے، جس کو اسلام نے شرک جیسا کبیرہ گناہ کہہ کر اس عقیدے کو ختم کر دیا۔ لیکن اس دور میں بھی یہ عقیدہ کئی رنگوں سے موجود ہے۔ اگر کالی بلی آگے سے گزر گئی تو کام میں نقصان ہوگا، اور اگر کوا گھر کی چھت پر بیٹھ گیا تو مہمان آئیں گے۔ اس طرح کے کئی طریقے موجود ہیں، العیاذ باللہ۔ زمانہ جاہلیت میں 3 طریقے فعال نکالنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور یہ فعال تیروں کے ذریعے سے نکالا جاتا تھا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک تیر پر ہاں یعنی عربی میں نعم کا لفظ لکھا ہوتا تھا، ایک تیر پر لا یعنی نا کا ہوتا تھا، اور یہ تیر نکاح یا سفر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر فعال میں نعم والا تیر نکل آیا تو نکاح کر لیتے تھے، اگر سفر کرنا ہوتا تو وہ سفر والا کام کر لیتے تھے، اور اگر تیر پر لا کا لفظ نکلتا تو وہ نقصان دہ سمجھ کر وہ کام نہ کرتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ تیروں پر پانی یا دیت کا لفظ لکھا ہوتا تھا، اور یہ فعال اور یہ تیر کسی سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور فعال کی تیسری قسم یہ تھی کہ تیروں پر میں سے یا غیر سے لفظ لکھا ہوتا تھا۔ اس کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا تھا کہ یہ کس نسب سے ہے، معزز ہے یا غیر معزز۔ اگر تیر پر میں سے لفظ نکل آتا تو اس کو وہ معزز مان لیتے تھے، اگر غیر سے والا نکل آتا تو وہ اس کو کوئی حیثیت نہ دیتے تھے، اور اگر تیر پر ملحق کا لفظ لکھا ہوا نکلتا تو یہ اس کو اپنے قبیلے کا فرد ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ ہم اپنے رب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں تمام عیبوں سے پاک دین عطا فرمایا۔